بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تو اماں نے میری شادی زبردستی خالہ کی بیٹی سے کرا دی، جو ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ بدصورت بھی تھی۔ سہاگ رات کو اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے اس سے نفرت ہو گئی، اور میں نے اسے صاف لفظوں میں بول دیا کہ میں تمہیں بیوی والے حقوق کبھی نہیں دوں گا۔ 4 مہینے گزر گئے، میں نے اس سے بات تک نہ کی۔ تو ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ بستر پر نہیں تھی۔ مجھے الجھن سی ہوئی۔ میں نے اسے ڈھونڈتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں میری بیوی نے۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو چکا تھا؟ میری والدین سے میری بڑی بے عزتی ہوئی تھی، مگر میں کیا کرتا، میرا دل کسی طرح اس رشتے کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں کیسے مان لیتا کہ میری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو سکتی ہے؟ مجھے حیرانگی تو یہ تھی کہ اپنے اتنے حسین بیٹے کے لیے اور میرے ماں باپ نے یہ لڑکی پسند کی تھی۔ میں اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ چاروں اطراف میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ کمرے کو سجایا گیا تھا، مگر دلہن ایسی تھی ایک نظر بھی دیکھنے کو دل نہ چاہے۔ ایک پل میں سب ختم ہو چکا تھا۔ میں دلہن کو وہیں چھوڑ کر واپس کمرے میں آ گیا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور میرے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ میری ماں خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے ان کے غصے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے ساتھ گھونگھٹ اوڑھے میری بیوی بھی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میری رگیں پھر سے تن گئیں۔ میں غصے سے آگے بڑھا اور امی کو بولا کہ اسے لے جائیں یہاں سے۔ میں اسے اپنے کمرے میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا سوچ کر آپ نے اس سے میری شادی کی ہے؟ مجھے تو شروع سے ہی کالے رنگ سے نفرت تھی۔ میں نے آج تک یہ رنگ نہیں پہنا، کسی کالی چیز کو چھوا تک نہیں، اور آپ نے اس سیاہ خام سے میری شادی کروا دی۔ مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ میں بلا سوچے سمجھے بول رہا تھا، نہ جانے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں نے اپنی غصہ دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ امی نے اس لڑکی کو میرے کمرے میں بٹھایا اور باہر چلی گئیں۔ باہر لاؤنج میں بابا بھی غصے میں بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سب مہمان موجود تھے۔ میں 1 ہفتہ پہلے ہی انگلینڈ سے واپس آیا تھا۔ میری والدہ نے میرا رشتہ خالہ کی بیٹی سے طے کیا تھا۔ وہ گاؤں رہتی تھی اور میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ماں جتنی تعریفیں کرتی تھی، مجھے لگا نہ جانے کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے بنا اختلاف کے اس کو بیاہنے چلا گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی گھونگھٹ میں ہوئی تھی۔ گھر واپس پہنچ کر جب شیشہ دکھائی کی رسم ادا ہوئی تو اسے شیشے میں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک سانولی سلولی سی لڑکی شرماتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شیشہ اٹھایا اور بنا مہمانوں کا لحاظ کیے زمین پر زور سے پٹخ دیا اور کہا کہ مجھے یہ لڑکی بیوی کی حیثیت سے منظور نہیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ میرے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ کیا سمجھ کر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اس سے کیا تھا؟ میں انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا، جہاں ہر جگہ حسن ہی حسن نظر آتا ہے۔ میں حسن کا دل دادا تھا، حسن پرست تھا، حسین چیزوں اور انسانوں پر مرتا تھا۔ مجھے کالے رنگ سے نفرت بھی تھی، اور میری ماں نے ویسے ہی لڑکی میرے لیے پسند کی تھی۔ میں تو کسی طور اس لڑکی سے نباہ نہ کرتا۔ اب میں بابا کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اپنے موقف پر قائم تھا۔ امی اور بابا مجھے ڈانٹ کر کبھی پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ اپنی بہن سے کیا وعدہ میں توڑ نہیں سکتا تھا۔ ان باتوں کے چکروں میں میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اسی وقت طلاق دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرے ماں باپ سکتے میں چلے گئے۔ اگلے ہی پل بابا نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ مگر آج صبح کی خوشی اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں بوجھل قدموں سے سینے پر پتھر رکھ کر کمرے کی جانب گیا۔ میں بھی کوئی کم حسین نہ تھا۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی میں کئی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، مگر میں نے خود کو ہمیشہ اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نیکی کا بدلہ بہت حسین ملے گا۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی، میں پاکستان لوٹ آیا، جہاں میرے والدین اور خاندان والوں نے پرتکاب انداز سے میرا استقبال کیا۔ کئی سالوں بعد اپنے شہر میں واپس آ کر میں بہت خوش تھا۔ جلد ہی میری نوکری بھی لگ گئی اور امی میری شادی کے خواب سجانے لگیں۔ انہوں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ خالہ کی بیٹی کو میرے لیے مانگ لیا گیا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ ایک دل میں تجسس ضرور تھا کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ہم شہر میں، اس لیے خالہ اور خالو سے تو انگلینڈ جانے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، مگر ان کی بیٹی سے کبھی نہ ملا تھا۔
چند روز بعد امی میری بات پکی کرنے کے لیے گاؤں چلی گئیں۔ جب واپس لوٹی تو بہت خوش تھیں۔ خالہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی کے تمام انتظامات مکمل کیے گئے۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے شادی کو لے کر سارے ارمان پورے کیے اور پھر دھوم دھام سے میری شادی کا فنکشن شروع کر دیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری خوشیاں صرف تب تک ہیں جب تک میں گھر نہیں پہنچتا۔ ہم بارات لے کر گھر پہنچے۔ جب نکاح ہوا تو روسی جوڑے میں ملبوس میری دلہن کو لا کر میرے مقابل میں بٹھایا گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا نہ جانے وہ پری پیکر کتنی وسیع ہوگی۔ میں سوچ کر ہی مسکرا گیا۔ مولوی صاحب حجاب و قبول کروا رہے تھے۔ میں نے نہ جانے کیوں اسے اپنے لیے قبول کر لیا۔ گھونگھٹ میں چھپا حسین چہرہ دوشیزہ کا نہیں تھا۔ میں نے مرچ کر آنکھیں کھولیں اور کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکی ابھی تک گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ مجھے آج تک اس سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی اپنی بیوی کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی کی خاطر باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی۔ میں اس کے قریب گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کالا بدصورت چہرہ اور بے ڈنگے نقوش دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مار لوں۔ میں حقارت سے پیچھے ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس کالے کلوٹے چہرے کو چھپا کر بیٹھی ہو۔ یہ فالتو کے ڈرامے بند کرو اور میرے بستر سے اٹھو۔ میں تم جیسی بد شکل لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تم صرف میرے ماں باپ کی بہو ہو، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھ میں کچھ دیر پہلے آنسو تھے مگر اب وہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے کی ساری سجاوٹ کو اتار کر پھینک دیا اور اپنے بیڈ پر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کا نام جاننے تک کوشش نہیں کی تھی، جو اب دلہن کے لباس میں ایک کونے میں گھٹنے پر سر رکھ کے بیٹھے رو رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ بالکل صاف تھا۔ میری بدصورت بیوی کہیں بھی موجود نہ تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ صبح صبح اس کی منحوس شکل دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں فریش ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے گیا تو کچن میں میری بیوی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر امی مسکرا کر بولی، دیکھو یاسر، ماہی نے پہلے دن ہی گھر سنبھال لیا ہے۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر وہ کہتی کہ میں ناشتہ خود بناؤں گی، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ امی مجھے کیا ملا؟ میں دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ کم از کم میں ماہی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ شادی کے اگلے دن ہی مجھے آفس میں دیکھ کر میری کولیگز اور دوستوں نے چشم گوئیاں شروع کر دیں۔ کچھ نے تو بھابھی سے ملنے کی فرمائش بھی ظاہر کی مگر میں بات ٹال مٹول کر گیا۔ ایسی بدصورت بیوی سے ملوا کر میں اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کم تر چیز پر کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ میں بغیر قدموں کی چاپ کیے سامنے کا دروازہ کھولا تو میرے قدم رک گئے۔ میری بیوی میری شرٹ کو سینے سے لگا کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی گالوں پر بکھر رہے تھے۔ سامنے دیوار پر لگی میری تصویر کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر وہ پھیکی پھیکی مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے کتنا کرب تھا اسے ایک مسکراہٹ میں، مگر مجھ پر تو نفرت اور گھن اس قدر حاوی تھی کہ مجھے اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو کر آگے بڑھا، اس کو بازو سے پکڑ کر دبوچ لیا، اس کے ہاتھوں میں موجود اپنی شرٹ چھینی اور زمین پر پھینک کر اسے اپنے پیروں کے نیچے مسلنے لگا۔ میرا یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں اسے جھٹک کر بولا، آئندہ میری چیزوں کے پاس ہی مت بھٹکنا۔ تمہیں میں رات کے لیے اس کمرے میں برداشت کر لیتا ہوں، یہی بہت ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہ بولی، اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میری اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی وہ مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرے تاکہ میری اس سے جان چھوٹ جائے اور میرے پاس طلاق دینے کا بہانہ ہو، مگر وہ خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے اپنی پسندیدہ شرٹ کو دیکھ کر ایک سرد سانس خارج کی۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک ہی جذبہ تھا اور وہ تھا نفرت میں۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میری رگوں میں خون ابلنے لگتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگتا۔ جب میں گھر جاتا کبھی وہ امی کی خدمت کر رہی ہوتی تو کبھی بابا سے پرانے قصوں پر تبصرہ کر رہی ہوتی۔ میں نے اسے اپنی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے منع کر رکھا تھا، مگر اس کے باوجود ماما اور بابا کے سامنے مجھے اس سے نارمل لہجے میں بات کرنا پڑتی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات کو ہی کمرے میں آتی اور فرش پر بستر بچھا کر سو جاتی۔ بستر کے نام پر اس کے پاس ایک چادر ہی تھی جسے وہ بچھایا کرتی۔ میرا دل باغی ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کو زج کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی تنگ آ کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے۔ میری ایک کولیگ تھی جو مجھ میں شادی سے پہلے ہی دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھی۔
میں نے اسے بے تکلفی بڑھانا شروع کر دیا۔ آدھی آدھی رات تک میں اس سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتا۔ اس کے حسن کی تعریف میں جان بوجھ کر کیا کرتا تاکہ ماہی کو نیچا دکھا سکوں۔ مجھے اسے اذیت دینے میں مزہ آتا تھا کیونکہ وہ میرے لیے ایک مستقل اذیت کا سامان تھی، مگر وہ ایسی تھی کہ خاموشی سے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی۔ میں جتنی دیر جاگتا رہتا وہ بھی جاگی رہتی۔ جب میں فون بند کر کے سونے کے لیے لیٹتا تو وہ بھی سو جاتی۔ اس کا یہ چکر میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ماہی میرے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتی ہے۔ ایک دن میں کافی بنانے کچن میں گیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ میرے چھوٹے ہوئے جھوٹے کھانے کی پلیٹ میں بچا کھانا کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ میں کچھ پل کے لیے رک گیا۔ اس قسم کی باتیں اور حرکتیں کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ شوہر سے محبت اور وفا جتا کر میری دلچسپی حاصل کر لے گی، یہ ممکن نہیں تھا۔ اب میں روز اس کولیگ سے باتیں کرتا، کئی بار ریسٹورنٹ میں اسے کھانا کھلانے لے جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میری بیوی بہت بدصورت ہے۔ میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ میں اس سے ہر روز اپنی بیوی کی برائیاں کرتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں نائلہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا، وہ بھی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ دوسری شادی پر راضی ہے لیکن وہ الگ فلیٹ میں رہے گی۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی، اس لیے میں نے نائلہ سے خفیہ نکاح کر لیا۔ وہ میرے فلیٹ میں رہتی۔ اب تو نائلہ ہی میرے حواسوں پر سوار رہنے لگی، میری بدصورت بیوی۔ میرے لاکھ انکار پر بھی میرے سارے کام کر دیتی۔ پہل تو میں اس سے اس بات پر لڑتا تھا، لیکن اب میں نے اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں یہی کرتا تھا کہ والدین کے سونے کے بعد گھر سے باہر چلا جاتا اور نائلہ کے پاس پہنچ جاتا۔ صبح والدین کے اٹھنے سے پہلے گھر لوٹ آتا۔ ایک بار مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اس لیے میں نائلہ کے پاس نہیں جا پایا اور وہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ وہ مجھے بیماری کی حالت میں نہیں سنبھال سکتی۔ وہ تو مجھ سے نخرے اٹھواتی تھی۔ اس نے کبھی میرا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میری گھر والی بیوی میرے سارے کام کر دیتی تھی۔ جب مجھے بخار ہوا تو وہ پوری رات جاگتی رہی، کبھی میرے سر پر پانی کی پٹیاں کرتی، کبھی میرے پاؤں دبانے لگتی، میرے لیے سوپ بنا کر لے آتی۔ گو کہ میری خدمت میں وہ اپنا آپ بھول بیٹھی تھی۔ میں تو بس اسے حقارت سے ہی دیکھتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے سوچا وہ کبھی میرے دل کو جیت نہیں سکتی۔ اس نے میری بہت زیادہ خدمت کی۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نائلہ کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگی اور کہنے لگی وہ میرے بغیر بہت اداس تھی۔ میرے آتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی اور ڈھیر ساری شاپنگ کے بعد اس کی ناراضگی دور ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے چائے بھی مجھ سے بنوا کر پی تھی۔ وہ ہر وقت میک اپ میں خود کو سجائے سنوارے رکھتی، کھانا بھی نہیں بناتی تھی، کہتی تھی کچھ آرڈر کر کے منگوا لو۔ اکثر وہ فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک بار میں گھر گیا تو میری پہلی بیوی گھر میں کہیں نظر نہیں آئی۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ واش روم میں گیا تو وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ میری والدہ بھی کمرے میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی ماہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آج صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجبوراً مجھے لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کا چیک اپ کیا اور جو خبر مجھے سنائی میں چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے تو آج تک اسے چھوا نہیں تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں بڑے غصے سے اسے گھر لے کر آیا، اس کو بازو سے دبوچا اور اپنی ماں کے پیروں کے پاس دھکا دے کر پھینکا۔ میں نے کہا اپنی بھانجی سے پوچھے اس نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ جیسے یہ خود کالی ہے ویسے اس کے کرتوت بھی کالے ہیں۔ نہ جانے کس کا پاپ اپنے وجود میں پال رہی ہے۔ میری بات سن کر میری ماں مجھ پر برسنے لگی، کہنے لگی شرم نہیں آتی اپنی نیک بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ میں طنزیہ ہنسا۔ میں نے کہا میں نے اسے آج تک چھوا نہیں تو یہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ میری والدہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یہ بچہ میرا نہیں، لیکن صدف روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، میں اس بات پر قسم کھا چکا تھا۔ میری والدہ بھی چپ سی ہوگی۔ میں نے کہا اب میں اس عورت کو ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ وہ روتی رہی، میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، کہتی رہی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس بار میرے ماں باپ کو بھی میری بات پر یقین آ گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ ماہی گاؤں پہنچ گئی۔ میں دل میں شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا میری اس سے جان چھوٹی۔ میں نے اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر نائلہ کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے بتا دیا کہ میں نائلہ سے شادی کر چکا ہوں۔ میرے والدین پہلے تو مجھ پر غصہ ہوئے، لیکن پھر کہنے لگے کہ وہ نائلہ کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر جب میں نے نائلہ کو خوش ہوتے ہوئے سنائی تو وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی وہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی، اسے اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ تمہیں بہو مان چکے ہیں، تمہیں گھر بلا رہے ہیں،
لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی وہ اکیلے رہنا چاہتی ہے، میرے بوڑھے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتی، نہ تو وہ اپنے لیے کھانا بناتی ہے، کہیں اس کا رنگ خراب نہ ہو جائے، ہمیشہ بازار سے منگواتی۔ میں نے نائلہ کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے بجھے دل کے ساتھ والدین سے کہہ دیا کہ نائلہ کو کام کی عادت نہیں ہے، اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کر میرے والدین چپ ہو گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ بیمار رہنے لگی تھی اور نائلہ انہیں سنبھالنے کو تیار نہ تھی، وہ میرا بھی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اب مجھے بہت مشکل پیش آنے لگی، میں خود اپنے کپڑے استری کرتا، والدین کو بھی خود سنبھالنے لگا۔ میں دو گھروں کے چکر میں گھن چکر سا بن گیا تھا۔ اب میں آفس میں بھی اپنے کام میں دلچسپی نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ والد بھی بیمار ہی رہتے تھے۔ میرے باس نے آفس میں میری عدم توجہ کے باعث میری تنخواہ کم کر دی۔ نائلہ کی الٹی سیدھی خرچ کی وجہ سے میرا بجٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ آئے دن اسے پالا جانا ہوتا تھا، پھر شاپنگ الگ۔ ایک بار میں اپنے فلیٹ میں گیا تو جیسے ہی میں نے چابی سے دروازہ کھولا، مجھے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نائلہ کسی مرد کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، کہہ رہی تھی اچھا بیوقوف بنا رکھا ہے میں نے اپنے شوہر کو، میرے لیے وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس میں خوبی کیا ہے؟ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، نین نقش موٹے موٹے سے ہیں، قد کا بھی بس درمیانہ ہے۔ اب وہ مجھے بہت بے ڈھکا لگنے لگا ہے، پتہ نہیں اسے کیسے برداشت کرتی ہوں، مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ پہلی بار مجھے یہ لگا کہ مجھے کسی نے آئینہ دکھایا ہے۔ سامنے لگے شیشے پر جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں بھی کوئی بہت حسین تو نہ تھا، بس میرا رنگ ہی کچھ صاف تھا جو اب مسلسل کام کاج اور دو گھروں کے چکر سے خراب ہو چکا تھا۔ میرے دل پر یہ باتیں کسی تیر کی طرح سے لگی تھی۔ میری وہ بیوی جو خوبصورت تو تھی لیکن کردار کی کتنی بدصورت اور کالی تھی، اور وہ جسے میں نے الزام دے کر دھکے مار کر نکالا تھا وہ بالکل کردار کی صاف تھی۔ جن دنوں میں بیمار تھا، بخار کی وجہ سے کپ کپاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا، نیند کی غنودگی میں نہ جانے میں ماہی کے قریب ہو چکا تھا۔ صبح جب مجھے ہوش آئی تو میں نے اس کا الزام بھی اس پر لگا دیا کہ اس نے میری نیم بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو نائلہ کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ غیر حالت میں تھی، مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اسے وہیں طلاق دی اور گاؤں ماہی کو لینے چلا گیا۔ جب خالہ کے گھر پہنچا تو اسی دن میرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ دائی نے کمرے سے نکل کر ایک بچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا جو بالکل ماہی جیسا تھا، بس رنگت مجھ پر تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، میں سوچ چکا تھا کہ ماہی سے معافی مانگ لوں گا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا۔ جب دائی دوبارہ گھبرائی کمرے سے باہر نکلی، کہنے لگی کہ ماہی مر چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے، وہ کیسے مر سکتی تھی؟ میں تو اس سے معافی مانگنے آیا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا، لیکن وہ مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، لیکن یہ پچھتاوے کے آنسو تو شاید عمر بھر کے لیے تھے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔